اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا کے آداب۔ قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں مختصراً گفتگو۔ سورہ مریم آیت نمبر 4 اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اس نے دعا کی، اے میرے رب، بے شک میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر بڑھاپے سے بڑک اٹھا ہے، اور اے میرے رب میں تجھ سے دعا کر کے کبھی محروم نہیں رہا۔ حضرت زکریا نے فرمایا تھا، اور سر بڑھاپے سے بڑک اٹھا ہے کا معنی ہے آگ کی شعاع کا پھیلنا اور بڑکنا۔ انہوں نے سر میں بڑھاپے، سفید بالوں کے پھیلنے کو آگ کے بڑکنے سے تشبیہ دی، اور یہ نہیں کہا کہ میرے سر میں بڑھاپا بڑک اٹھا ہے، کیونکہ سیاق کلام سے مخاطب کو اس کا علم ہو جائے گا۔ زمخشری نے کہا، حضرت زکریا نے بالوں کی سفیدی کو آگ کی سفیدی کے ساتھ تشبیہ دی۔ دعا میں ایسے امور کا ذکر کرنا مستحب ہے جن سے دعا کرنے والے کی عاجزی اور تذلل کا اظہار ہو اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان ہو۔ حضرت زکریا نے اپنی عاجزی اور تذلل کا اظہار کرنے کے لیے کہا، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، کیونکہ انسان کے جسم کے زیادہ مضبوط اور سخت اعضاء اس کے جسم کی ہڈیاں ہوتی ہیں، جن کے مقابلہ میں گوشت اور خون کمزور ہوتا ہے، اور جب ہڈیاں کمزور ہو جائیں تو جسم کے باقی اعضاء نسبتاً زیادہ کمزور ہو جاتے ہیں، اعصاب ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اور پورا جسم نرم اور کمزور ہو جاتا ہے۔ اور جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا تو معلوم ہوا کہ انہوں نے عاجزی اور تواضع کی اور اسباب ظاہر پر اعتماد کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی امداد اور آنت پر بھروسہ کیا۔ اس کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان کیا اور کہا، اے میرے رب میں تجھ سے دعا کر کے کبھی محروم نہیں رہا۔ گویا کہ حضرت زکریا نے یہ کہا کہ تو نے پہلے میری دعا کو رد نہیں کیا تھا، حالانکہ اس وقت میرا جسم قوی اور توانا تھا اور مجھے اتنی شدید حاجت نہ تھی۔ تو اب جب کہ میرا جسم کمزور اور لاغر ہو چکا ہے اور مجھے دعا کے قبول ہونے کی پہلے سے زیادہ احتیاج ہے، تو میں تیرے کرم کا زیادہ محتاج ہوں، اور مجھے کبھی امید ہے کہ اب تو ضرور میری دعا کو قبول فرمائے گا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک سائل کسی سخی داتا کے پاس جا کر کہتا ہے کہ آپ نے پہلے بھی میرے سوال کو پورا کیا تھا، اب میں پھر آپ کے پاس اسی امید اور اسی توقع پر آیا ہوں۔ تو وہ سخی داتا یہ کہتا ہے کہ اس شخص نے ہمارے کرم کو اپنا وسیلہ بنایا ہے، ہم اس کو مایوس نہیں کریں گے، اور اگر کوئی شخص کسی کو ابتداً کچھ نہ دے تو وہ اتنا تکلیف دہ نہیں ہوتا بنسبت اس کے کہ اس سے ملنے کی توقع ہو اور وہ نہ دے۔ تو سخی داتا اس شخص کا سوال رد نہیں کرتا، تو وہ کیسے سوال کو رد کرے گا جو سب کریموں سے بڑا کریم ہے اور سب سے زیادہ فیاض اور سب سے بڑا داتا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔